الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام علی رضا ہے، آپ سے علی 2000 علی نادراتے۔ آج کا ویڈیو ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ چلو اور ویڈیو دیکھتے ہیں پوری۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ویڈیو پوری دیکھتے ہیں۔ چمک اٹھا جو ستارہ تیرے مقدر کا، حبش سے تجھ کو اٹھا کر حجاز میں لایا۔ وہ آستہ نہ چھٹا تجھ سے ایک دم کے لیے، کسی کے شوق میں تو نے مزے ستم کے لیے۔ جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں۔ ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی۔ حضرت بلال حبشی مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کا پورا نام بلال بن ابی ربا ہے۔ حضرت بلال اور آپ کے والد امیہ بن حلف کے غلام تھے اور ان کی بکریاں چراتے تھے۔ حسب معمول ایک دن بکریاں چرا رہے تھے تو ایک آواز آئی کہ تمہارے پاس دودھ ہے۔ یہ آواز دینے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق تھے۔ حضرت بلال نے آواز سنی تو قریب چلے آئے اور عرض کیا، میری بکریوں میں سے کوئی بکری دودھ دینے والی نہیں، اس لیے میں معذرت چاہتا ہوں کہ آپ کی تمنا پوری نہ کر سکا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بات نہیں، مجھے اجازت دو اور وہ سامنے والی بکری میرے پاس لے آؤ۔ حضرت بلال نے بکری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا نام لے کر بکری کے تھنوں کو ہاتھ لگایا تو بکری کے تھنوں سے دودھ جاری ہو گیا۔ اس دن حضرت بلال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرویدہ ہو گئے۔ اس واقعہ کے بعد ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اس بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ حضرت بلال جو پہلے ہی اپنا دل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے چکے تھے، فوراً کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گئے، اور محبت کا یہ تعلق آخری سانس تک قائم رہا۔ جب آپ کے مالک کو اس بات کی خبر ہوئی تو چونکہ وہ پہلے ہی اسلام کا بڑا دشمن تھا، اس نے حضرت بلال کو صحرا کی دھوپ میں گرم ریت پر لٹا کر اوپر گرم پتھر رکھ دیے اور کہا کہ اسلام سے ہٹ جاؤ اور مان لو کہ میں لات منات اور عزا پر ایمان لایا۔ حضرت بلال نے فرمایا کہ میں لات منات اور عزا سے بیزار ہوا، اور آپ کی زبان مبارک سے احد احد کے الفاظ جاری رہتے۔ ایک دن حضرت بلال حبشی پر یہی ظلم ہو رہا تھا کہ قریب سے حضرت ابو بکر صدیق کا گزر ہوا۔ آپ نے امیہ سے کہا کہ اللہ سے ڈرو، تو اس پر امیہ بولا کہ اگر تمہیں اتنا ہی ترس ہے تو اس غلام کو مجھ سے خرید لو۔ حضرت ابو بکر نے موقع کو غنیمت جانتے ہوئے فوراً حضرت بلال حبشی کو خریدا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دین حق کے بارے میں سبقت لے جانے والے اور دوسروں سے آگے بڑھ جانے والے 4 لوگ ہیں۔ میں عرب والوں سے سبقت لے جانے والا ہوں، صہیب روم والوں سے، سلمان فارس والوں سے، اور بلال حبشہ والوں سے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رنگ گندمی تھا، قد اونچا اور کسی قدر دبلے پتلے تھے، لیکن جب صحابہ کرام ان کی خصوصیات بتاتے تو کہتے تھے کہ وہ صادق القلب ہیں۔ حضرت بلال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 طرح کی خدمات سر انجام دیتے جو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو سونپی۔ ایک الحازن یعنی حضرت بلال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی خزانچی تھے، اور آپ کا دوسرا لقب مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو تمام مؤذنوں کا سردار کہا ہے۔ اب دنیا میں قیامت تک جہاں بھی اذان دی جائے گی، حضرت بلال ان تمام مؤذنوں کے سردار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر مہم، ہر غزوہ میں حضرت بلال آپ کے ساتھ رہے۔ آپ ان 7 لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ حضرت بلال جب بھی کوئی بات کرتے تو سب سے پہلے کہتے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر فرماتے تھے، بلال کوئی بھی بات مجھ سے منسوب کر کے کہے تو اس کے بارے میں کسی شک میں مت پڑنا۔ حضرت بلال ان خوش نصیب اصحاب میں سے ہیں جن کو دنیا ہی میں جنت کی بشارت دی گئی، اور یہی ایک وجہ کافی تھی کہ لوگ آپ کی بے پناہ عزت کرتے۔
روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے ایک دن نماز فجر کے بعد پوچھا، مجھے بتاؤ تم کون سا قابل قبول عمل کرتے ہو، اس لیے کہ جنت میں آج رات میرے آگے تمہارے قدموں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ حضرت بلال نے عرض کیا، کوئی زیادہ قابل قبول عمل نہیں کیا، البتہ دن و رات میں جب بھی وضو کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے جتنی توفیق دیتا ہے میں نماز ادا کر لیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت بلال کا انتظار کر رہی ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر خلفائے راشدین، بدری صحابہ اور بڑے بڑے مرتبے والے صحابہ کرام موجود تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال کعبہ کی چھت پر چڑھو اور اذان دو، اور یہ مقام اللہ نے حضرت بلال کے لیے رکھا تھا۔ جب اذان دیتے وقت حضرت بلال اشہد ان محمد الرسول اللہ پر آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکل کر مسجد کی طرف آتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد حضرت بلال مدینہ منورہ چھوڑ کر چلے گئے۔ بہت ٹائم گزر جانے کے بعد ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال تم نے ہمارے پاس آنا چھوڑ دیا۔ حضرت بلال نے اسی وقت مدینہ منورہ کا ارادہ کیا اور ایک تیز رفتار گھوڑا لیا اور مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے اندر حاضر ہوئے۔ اسی دوران مدینہ منورہ میں خبر پھیل گئی کہ مؤذن رسول حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے ہیں۔ مدینہ منورہ کے سب بوڑھے، جوان، مرد، عورتیں اور بچے اکٹھے ہو کر عرض کرنے لگے، بلال ایک دفعہ وہ اذان سنا دو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سناتے تھے۔ لیکن حضرت بلال نے اذان سنانے سے معذرت کر لی۔ لوگ حسنین کریمین کے پاس چلے گئے اور عرض کی کہ اگر آپ حضرت بلال کو اذان دینے کے لیے کہیں گے تو وہ انکار نہ کر سکیں گے۔ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام تشریف لائے اور کہا کہ ہماری خواہش ہے کہ آپ اذان دیں۔ چنانچہ آپ نے مسجد کی چھت پر چڑھ کر اذان دینا شروع کی۔ جب آپ کی صدائے اللہ اکبر گونجی تو اہل مدینہ کی عجیب و غریب کیفیت ہو گئی، اور جب آپ اشہد ان محمد الرسول اللہ پر پہنچے تو بے ساختہ سارے لوگ اپنے اپنے گھروں سے باہر نکل آئے، یہاں تک کہ عورتیں بھی باہر آ گئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو یاد کر کے اس دن مدینہ منورہ کے لوگ اتنا روئے کہ ان کی ہچکیاں بند گئیں۔ اس کے علاوہ جب بیت المقدس فتح ہوا تو صحابہ کرام کے اصرار پر حضرت بلال نے وہاں پر بھی اذان دی۔ اس کے بعد حضرت بلال کی اذان نہ تو فرش والوں نے سنی اور نہ ہی عرش والوں نے، اور یہ فخر صرف حضرت بلال بن ابی رباح کو حاصل ہے کہ جنہوں نے خانہ کعبہ میں، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اور مسجد اقصیٰ میں تینوں جگہ اذان دی اور توحید کا اعلان کیا۔ حضرت بلال نے 60 سے زائد سال عمر پائی اور 20 ہجری میں دمشق کے اندر اس دنیا کو چھوڑ کر اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ یہ تھی ویڈیو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کتنی انہوں نے ایک دین کا قربانیاں تھی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کرنا، شیئر کرنا اور سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن ضرور دبانا۔ میں اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں۔ اللہ حافظ۔